منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے جنگل میں نکلا، مگر جنگل میں اپنے لوگوں سے بچھڑ گیا۔ وہاں جنگل میں اسے ایک کمزور نوجوان دکھائی دیا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، اس سنسان بیابان میں کیا کر رہا ہے اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، میری یہ حالت، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے ایک طویل سفر درپیش ہے۔ ایک لمبا سفر میرے سامنے ہے۔ 2 موکل دن و رات میرے پیچھے لگے رہتے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کر آگے دھکا دے رہے ہیں۔ جو بھی دن رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے جاتے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریخ تکلیف و بھری قبر ہے۔ عنقریب مجھے زمین کے اندر گلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا۔ میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور یہی نہیں، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ بے حد کٹھن مرحلہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا دوزخ۔ اب تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مرحلے سے دوچار ہو، وہ بھلا خوشی کیسے منائے؟ یہ سن کر بادشاہ رنج و غم سے نڈھال ہو گیا، اپنے گھوڑے سے اترا اور نوجوان کے سامنے بیٹھ گیا اور کچھ یوں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آپ ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجیے، میں اس بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں ہیں انہیں دیکھو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں، اپنی رنگینیوں میں الجھا کر اپنے دھوکے میں رکھا۔ خود تو لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر غفلت کی حکمرانی تھی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں ان سے واپس لے لی گئیں۔ قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم پھر مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ تو یا نعمتوں والے گھر جنت میں جائیں گے یا عذاب والے گھر دوزخ میں۔ اب ان کا حساب روز قیامت ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچا تو بادشاہ کا چہرہ اداس، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ محل پہنچنے کے بعد رات کو شاہی لباس اتار کر 2 چادریں اوڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے نکل گیا، اور پھر اس کا پتہ نہ چلا، نہ جانے کہاں چلا گیا اور کبھی نہ لوٹا۔